دھرم سنسد کے نام پر جو ملک کا ماحول خراب کرنے کی یہ جو ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں وہ تو کسی سے پوشیدہ نہیں ہے نا، یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ کچھ شرپسند لوگ مل کر کے مسلمانوں کو ختم کرنے کی، مسلمانوں کا نام و نشان مٹانے کی ناپاک کوششیں کر رہے ہیں، اور الگ الگ شہروں میں یہ دھرم سنسد لگا رہے ہیں، وہاں کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا رہے ہیں کہ تم کو مسلمانوں کو ختم کرنا ہے، جہاں بھی مسلمان نظر آئے ان کو ختم کر دو، جہاں بھی مسلمان دیکھے ان کو مار دو، جہاں بھی مسلمان نظر آئے ان پر اتنا تشدد کرو، اتنا ظلم کرو کہ وہ اپنا دھرم چھوڑنے پر مجبور ہو جائے۔ انہی لوگوں کے زہریلے بیانات کی وجہ سے نہ جانے بیچارے کتنے مسلمانوں نے اب تک اپنی جان دی ہے، کتنے لوگوں کو بے وجہ مارا گیا ہے، کتنے مسلمان موب لنچنگ کے شکار ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنے معاملات ہیں کہ بے وجہ صرف اس وجہ سے ان کو مار دیا گیا کہ وہ مسلمان تھے، چاہے کوئی بیچارہ چوڑی بیچنے والا مسلمان ہو، یا پھر پھل بیچنے والا مسلمان ہو، یا پھر سبزیاں بیچنے والا کوئی مسلمان ہو، یا راہ چلتا کوئی دودھ بیچنے والا مسلمان ہو، یا راہ چلتا کوئی ٹوپی اور داڑھی والا مسلمان ہو، صرف انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ مسلمان ہے، پھر ایک ہی ان کا ٹارگیٹ ہے، ایک ہی مقصد ہے، یا تو اس کا دھرم چینج کروانا ہے، دھرم پریورتن اس سے کروانا ہے، اور اس سے نعرے لگوانے ہیں۔ اگر وہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دینی ہے، اس کو ڈنڈوں سے پیٹ پیٹ کر مار ڈالنا ہے، اس کو پیڑ سے باندھ کر کے مار ڈالنا ہے۔ یہی ذہن وہ لوگ جو شرپسند لوگ ہیں اپنی کمیونٹی کے نوجوانوں کو دے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کوئی ایک معاملہ تو نہیں ہوا ہے نا میرے عزیز، اگر آج بھی ہم نے اپنے اندر اتحاد پیدا نہیں کیا، آج بھی ہم متحد نہیں ہوئے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ فلاں جگہ کا مسلمان مرا ہے یا فلاں جگہ مارا گیا ہے، ہم تو محفوظ ہیں، ہم تو صحیح سلامت ہیں۔ نہ میرے عزیز، یہ تو بہت لمبی کہانی ہے، بہت لمبی سوچ ہے، یہاں تک کا ان کا ٹارگیٹ ہے کہ ہر کسی مسلمان کو مارنا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا وہ اب تک تو چلو یہ تھا کہ ریڑی والے اور غریب مزدور جہاں بھی مسلمان بیچارہ غریب نظر آیا اس کو مار دیا، لیکن جو ایک عہدے پر فائز ایک انسان ہے، عہدے پر فائز ایک شخص ہے، اور ایک بڑی پارٹی کا ادھیکش ہے، ایک بڑا نامور انسان ہے، لیکن مسلمان ہے، اسی وجہ سے اس پر گولیاں چلائی گئیں۔ تو مجھے بتاؤ آپ، جب ایک بڑا عہدے دار جو مسلمان ہے وہ محفوظ نہیں رہ سکتا تو جو عوام ہے، جو عام لوگ ہیں بیچارے وہ کیسے محفوظ رہیں گے؟ ان کی حفاظت کی ذمہ داری کون لے گا؟ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جب تک موت کا وقت نہیں آئے گا دنیا کی کوئی طاقت کسی انسان کو نہیں مار سکتی۔ ہاں، جس انداز میں اس کی موت لکھی ہوئی ہے، اگر اسی انداز میں اس کی موت آنی ہے تو آ جائے گی، لیکن موت سے پہلے کوئی کسی کو موت نہیں لا سکتا، کیونکہ انسان کی حفاظت خود اس کی موت کیا کرتی ہے۔ لیکن المیہ تو یہ ہے نا کہ ان کو روکا کیوں نہیں جا رہا ہے؟ ان کے بیانات سننے کے باوجود، ان کے خلاف ایف آئی آر ہونے کے باوجود، ان شرپسند لوگوں کے خلاف ثبوت ملنے کے باوجود ان کو کیوں نہیں روکا جا رہا ہے؟ کیوں ان کو چھوٹ دی جا رہی ہے؟ اور اگر یہ اسی طریقے سے کھلے رہے، اسی طریقے سے گھومتے رہے، اسی طریقے سے جگہ جگہ پر جا کر کے اپنے لوگوں میں یہ ایک کمیونٹی کی طرف سے نفرتیں ڈالتے رہے، آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ یہ ملک پھر کس مقام پر جانے والا ہے، اس ملک میں پھر آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے۔ تو مسلمانوں، یہ گزارش ہے آپ سے کہ آپ متحد ہو جائیں، آپ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں، آپ ایک انسان کو اپنا رہبر بنا لیں۔ رب کعبہ کی قسم، جب مسلمان متحد ہوا ہے، جب مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ آیا ہے، دنیا کی نہ جانے کتنی طاقتوں کو ہلا کر کے رکھ دیا ہے۔ آج کو یہ نہ سوچیں کہ آپ کم ہیں، تعداد الحمدللہ آپ کی بہت ہے، لیکن درد تو یہ ہے نا کہ متحد نہیں ہیں، بٹے ہوئے ہیں،
سب سے بڑی تکلیف تو یہ ہے کہ آپس میں ہمیں بانٹ رکھا ہے، اور یہی وجہ ہے بانٹنے کی، کیونکہ اسلام دشمن لوگ بھی یہ جانتے ہیں کہ اگر مسلمان ایک ہو گیا، مسلمان متحد ہو گیا، تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ ان کا بال بھی باںکا کر سکے۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں اس بات کو کہ جب تک متحد نہیں ہوگے آپ کچھ نہیں کر سکتے، اور جہاں متحد ہو گئے، جہاں آپ کے اندر اتحاد پیدا ہو گیا، تو بڑی سے بڑی طاقت بھی، بڑے سے بڑا دشمن بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ورنہ اسی طرح جس طرح مارا گیا ہے اب تک، نہ جانے کتنے بے گناہ مسلمانوں کو بے وجہ میں مار دیا گیا، کتنی عورتیں، مسلمان عورتیں بیوہ ہو گئیں، کتنے بچے بیچارے یتیم ہو گئے کہ جن کا باپ مسلمان گھر سے نکلا تھا مزدوری کرنے کے لیے، شام کو آنکھیں ترستی تھی کہ ہمارے ابا آئیں گے، ہمارے ابا جان آئیں گے، کچھ لے کر کے آئیں گے، کھانا بن جائے گا، اب تک وہ گھر نہیں لوٹے۔ اس اولاد کے دل پر کیا گزری ہوگی جب شام کو باپ کا جنازہ آیا ہوگا۔ جنازہ کس انداز میں آیا، کس طریقے سے آیا کہ کچھ لوگوں نے مل کر مار دیا۔ کیوں مار دیا؟ کہ مسلمان تھے اس وجہ سے مار دیا، ایک اللہ کو ماننے والے تھے اس وجہ سے ان پر حملہ کیا گیا، اللہ کے رسول کو ماننے والے تھے اس وجہ سے ان پر حملہ کیا گیا، ان کے کہے ہوئے نعرے کو انہوں نے نہیں لگایا تھا اس وجہ سے ان پر حملہ کیا گیا، ایک گوشت کی تھیلی لے جانے کی بنیاد پر ان کو مار دیا گیا۔ اسی طرح نہ جانے کتنے مسلمانوں کو اب تک موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ یہ تو وہ ہے نا جو ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں کہ جن کو مارا اور کسی کو خبر نہیں۔ جہاں تعداد کم ہے تو جب ایک بڑے عہدے والا محفوظ نہیں ہے تو ایک عام مسلمان پھر کیسے محفوظ رہے گا؟ گزارش تو یہی ہے ہماری ہندوستان کی گورنمنٹ سے بھی، یہی ہم اپیل کرتے ہیں کہ جو بھی غلط بیانی کرے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے سکھ ہو، اگر غلط بیانی کرتا ہے، قانون کے خلاف بولتا ہے تو اس کے خلاف فوراً کارروائی ہونی چاہیے، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مسلمان ہو تو اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا جائے، بلکہ ہوتا تو یہ ہے کہ اگر ایسے بیان اب تک کوئی مسلمان دے دیتا تو نہ جانے اس کے ساتھ میں کیا کیا کر دیا جاتا اور اس کے گھر کو برباد کر دیا جاتا۔ لیکن وہ آتنگوادی لوگ، وہ شرپسند لوگ جو ہندوستان میں آتنگواد کو جنم دے رہے ہیں، ہندوستان میں آتنگواد پھیلا رہے ہیں، ہندوستان میں آتنگوادی پیدا کر رہے ہیں اپنے بیانوں سے، اب تک ان کو کیوں نہیں روکا جا رہا ہے؟ ان کے خلاف کیوں کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے؟ تو کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی مذہب کو فالو کرنے والا ہو، اگر کسی مذہب کے خلاف بولتا ہے، چاہے مسلمان ہندوؤں کے خلاف بولے، یا ہندو مسلمان کے خلاف بولے، یا سکھ کسی اور مذہب کے خلاف بولے، یا عیسائی کسی اور مذہب کے خلاف بولے، فوراً ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ جو ہندوستان کا قانون کہتا ہے، یہاں تو قانون کے حساب سے بات ہونی چاہیے، جو قانون کہتا ہے اسی حساب سے ہمیں کام کو کرنا چاہیے۔ سب نے اپنے اپنے انداز اختیار کر لیے، جس کو مرضی چاہ رہی ہے مار رہا ہے، جس کے دل میں جو آ رہا ہے وہ کر رہا ہے، جس کی مرضی چاہ رہی ہے مسلمانوں کو، کوئی مسلمان بیچارہ اکیلا سفر کر رہا ہے ٹرین میں تو اس کو ٹرین سے پھینک دیا جاتا ہے۔ نہ جانے کتنی موتیں ایسی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کو صرف اسی وجہ سے کہ وہ ٹوپی لگائے ہوئے تھے، داڑھی ان کے چہرے پہ تھی، ان کو ٹرین سے پھینک دیا گیا، راستوں میں پلوں پر سے ان کو پھینک دیا گیا مسلمان ہونے کی وجہ سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آنکھیں تو جب روتی ہیں نا کہ جب ایک بزرگ کو پیشاب پلایا جاتا ہے، ان کی غلطی کیا ہے؟ غلطی یہ ہے کہ مسلمان ہے، ان کو تھوک چٹوایا جاتا ہے۔ غلطی کیا ہے؟ غلطی یہ ہے کہ مسلمان ہے۔ کیوں مسلمانوں کے خلاف اتنی سازشیں تیار کی جا رہی ہیں؟ کیوں مسلمانوں کو اتنا ستایا جا رہا ہے، اتنا ظلم و ستم کیا جا رہا ہے؟ میرے عزیزو مسلمانوں، اب بھی آپ ایک ہو جائیں، یہی ایک ہونے کا وقت ہے۔ اب بھی اگر ایک نہ ہوئے تو عنقریب سب کا نمبر آنے والا ہے، عنقریب ایک ایک کر کے یہ لوگ سب کو مارنے والے ہیں، یہی ان کی سازشیں ہیں۔ جگہ جگہ دھرم سنسد کرنے کا آپ مقصد سمجھ رہے ہیں ان کا؟ یہی مقصد ہے کہ ہر شہر میں جاؤ، ہر گاؤں میں جاؤ، ہر بستی میں جاؤ، وہاں جا کر کے اپنے دھرم کے نوجوانوں کو تیار کرو۔ پھر ان کو لالچ بھی دیا جا رہا ہے نا کہ اگر تم مسلمانوں کو مارو گے تو تم کو انعام دیا جائے گا، مسلمان کی لڑکی کے ساتھ میں شادی کرو گے تو تم کو اتنے لاکھ کا انعام دیا جائے گا۔ کسی نے کسی ایک مسلمان کو قتل کر دیا، مار دیا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جو بڑے بڑے عہدے داران ہیں ان کے گلوں میں ہار ڈال کر کے ان کا استقبال کیا جاتا ہے۔
تو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب موجودہ سانسد اور مسلمان ہے، ایک بڑے عہدے پر ہے، بڑی پارٹی کا ایک ادھیکش ہے، جب وہی محفوظ نہیں ہے اتنے بڑے عہدے پر فائز ہونے کے بعد بھی، تو مجھے بتائیں ایک عام مسلمان پھر کیسے محفوظ ہوگا؟